رکھ دی گئی ہے، لیکن اس کی تشریح کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا مثال رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ یہ ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ہو گیا تھا یہودیوں کا، جنہوں نے اتنی دشمنی کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ نبی سمجھا، نہ مسلمان سمجھا، اور نہ کلمۃ اللہ سمجھا، نہ روح اللہ سمجھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ بات کو سمجھ جاؤ گے میرا خیال ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہودیوں نے تہمت لگائی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ دہرانے کی کوئی ضرورت تو نہیں رہے گی۔ مسلمان بھی نہ سمجھا، نبی بھی نہ مانا، مارنے کے لیے دوڑے، قتل کرنے کے لیے دوڑے، قتل کے در پہ ہوئے، دشمنی کی انتہا کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا جنہوں نے اتنی محبت شروع کر دی، حد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا ولد ہے، یہ اللہ کا لڑکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت میں گمراہ ہو گئے، یہ بھی دین سے خارج ہو گئے، وہ دشمنی کی بنا پر دین سے خارج ہو گئے۔ اے علی تیرے اندر بھی یہی مثال ہے، تیرے اندر بھی یہی مثال ہے۔ تو گویا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک کسوٹی ہے آپ کے سامنے، پرکھیں، دور حاضر میں پرکھیں، پہلے پرکھیں، بعد میں پرکھیں، قیامت تک پرکھیں، دونوں گروہ موجود ہیں۔ وہ گروہ بھی موجود ہے جو نہ حضرت علی کو مسلمان کہتا ہے، وہ گروہ بھی موجود جب ممبروں پر لعنتیں بھیجتے رہے، وہ گروہ بھی موجود ہے جو آج بھی حضرت علی کو کافر کہتا ہے، ان کے باپ کو کافر کہتا ہے، ان کی ماں کو کافرہ کہتا ہے، ان کی اولاد کو، کسی کو باغی، کسی کو طاغی، کسی کو کچھ، تو کے ہیں، پہاڑ باندھے ہوئے، تومار باندھے ہوئے ہیں۔ وہ گروہ آج بھی موجود ہے، وہ خارجیوں کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ بھی موجود ہے جنہوں نے کہا کہ علی یہ تو ہے ہی حلول والا۔ حلول کا مطلب کیا ہے؟ حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علی میں اپنے آپ کو علی میں داخل کر لیا، اب یہ چلتا پھرتا جو نظر آتا ہے بظاہر تو علی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ چل پھر رہا ہوتا۔ یہ رافضی ہے، یہ محبت میں غلو کر گیا، وہ دشمنی میں حد سے بڑھ گیا۔ اور ایک گروہ نبی پاک نے فرمایا جو درمیان میں رہے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، علی کو علی سمجھے گا، ولی سمجھے گا، نبی پاک کی طرف سے ولایت پر مقرر کیا ہوا سمجھے گا، فیض لے گا، شان بیان کرے گا، دشمنی نہ کرے گا، نہ خاندان کو برا کہے گا، نہ علی کو حد سے بڑھائے گا۔ وہ گروہ حق پر ہے اور حق پر رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں۔ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی شہید ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے، نام کیسا پیارا ہے، کیسا پیارا نام ہے، عبد الرحمن۔ نہیں سمجھے میرا خیال ہے۔ آپ میں کتنے عبد الرحمن بیٹھے ہوں گے؟
وہ ناراض نہ ہوں، ہر عبد الرحمن ابن ملجم نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا عبد الرحمن نام والے ناراض نہ ہونا، معلوم یہ ہوا ہر عبد الرحمن نام والا واقعی عبد الرحمن نہیں ہوتا. سر نہ ہلائیں، منہ سے بولیں. ہر عبد الرحمن نام والا واقعی عبد الرحمن نہیں ہوتا، وہ عبد الشیطان بھی ہوتا ہے. کئی وہ ہوتے ہیں جو عبد الرحمن کے بجائے نام تو عبد الرحمن رکھتے ہیں لیکن عبد الشیطان ہوتے ہیں. ہر عبداللہ نہیں ہوتا، کوئی عبداللہ ابن ابی بھی ہوتا ہے. ہر ابو القاسم نبی پاک کی کنیت والا مسلمان نہیں ہوتا، کوئی ابو القاسم جار اللہ زمخشری معتزلی خارجی بھی ہوتا ہے. لہذا صرف عبد الرحمن سے دھوکہ نہ کھانا، نام اس کا بھی عبد الرحمن تھا. صرف نام محمد سے دھوکہ نہ کھانا، کوئی محمد ابن عبد الوہاب نجدی بھی ہوتا ہے. دھوکہ نہ کھانا، شخصیت کو ضرور دیکھنا. اے بسا ابلیس آدم روح ہست، تاب ہر دستے نبایت داد دست. مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا خبردار، دنیا میں کئی ابلیس آدم کی شکل میں پھرتے ہیں. دھوکہ نہ کھانا. عبد الرحمن کوفے میں آیا، نمازی تھا، تہجدی تھا، تہجد پڑھتا تھا، نمازیں بھی حضرت علی کے پیچھے پڑھتا تھا، صفے اول میں پڑھتا تھا. کمال نہیں ہے؟ صفے اول میں پڑھتا تھا. لوگ کہتے ہیں لو جی اپنے قاتل کا تو پتہ نہیں تھا، عجیب ولی ہے. لوگ کہتے ہیں ولی کو بڑا پتہ ہوتا ہے. یہ سنی کہتے ہیں ولی کو بڑا پتہ، اپنے قاتل کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اپنے قاتل کا تو پتہ ہی نہیں تھا، پیچھے نمازہ پڑھتا رہا. معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. ہاں ولیکن المنافقین لا یعلمون، علم ہوتا ہی نہیں ہے. پتا تھا، میں بتاتا ہوں، پتا تھا. آپ کو بتاتا ہوں، ان کو نہیں. میری کسی سے بات نہیں ہے، میری آپ سے بات ہے. سنیو آپ کو بتاتا ہوں، پتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بتا دیا تھا. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے نبی پاک نے میرے قاتل کی شکل بھی دکھا دی. سبحان اللہ تو کہہ دو. صرف بتایا نہیں، مجھے شکل بھی دکھا دی. جب تک یہ کوفہ کی مسجد میں نہیں آیا تھا تب تک حضرت علی فرماتے تھے وہ کہاں ہے، اس کو دیر ہو رہی ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے. آپ کے غلام پوچھتے تھے کیا، کون؟ تو آپ فرماتے بس یہ کوئی راز ہے. لیکن جیسے ہی وہ پہنچ گیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، حضرت علی چپ ہو گئے. پھر کبھی یہ جملہ آپ نے نہیں کہا. پھر یہ جملہ نہیں کہا آپ نے. پہنچ گیا تھا. نمازیں پڑھتا رہا، تہجد، ذکر، یہ سب کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے کوفہ میں ایک عورت سے نکاح کیا. اس کے حق مہر میں حضرت اس نے لکھوایا کہ حق مہر میں علی کا قتل، حق مہر میں علی کا قتل، یہ لکھوایا اس نے. کیا کروں گا؟ 1 مہینہ تک اپنی تلوار کو زہر پلاتا رہا، زہر سے بجھاؤ دیتا رہا اپنی تلوار کو اور خنجر کو، دونوں کو. کسی سے تو حملہ کارگر ہوگا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 21 رمضان المبارک شریف کی نماز صبح پڑھانے کے لیے آئے. صف میں کھڑا ہوا تھا.
معلوم ہوا ہر صف میں کھڑا ہوا بندہ واقعی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. آپ آئے نماز پڑھانے کے لیے، مصلی پر کھڑے ہوئے، اس نے وار کیا، آپ زخمی ہوئے، اس کو پکڑا گیا. آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، کہنا کچھ نہیں ہے، اس کو کہنا نہ، کچھ نہیں کہنا اس کو. فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ. فرمایا کہنا تھپڑ بھی نہیں مارنا اس کو. کیوں؟ یہی تو وہ شخص ہے جس نے ہمیں شہادت کے اعلی منصب پر پہنچا دیا ہے. کچھ نہ کہو اس کو، ورنہ ہماری شہادت میں نقص آ جائے گا. کچھ نہیں کہنا اس کو نا، جواب میں کچھ کہو گے تو ہماری شہادت میں نقص آ جائے گا. اسے کچھ نہیں کہنا، دودھ پلاؤ، بٹھاؤ اس کو. امام حسن مجتبی نے اس سے فرمایا کہ ملعون تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا اے حسن تیرے باپ کو زخم لگ گیا، مت سمجھ یہ تھوڑا زخم ہے. میں نے اپنے اس آلائے قتل کو 1 مہینہ زہر پلائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. یہ جملہ آپ سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے کہا کہ میں آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ دشمنی ہے. لیکن وہ دشمن نمازیں پڑھتا تھا. یار آپ بولتے نہیں. وہ نمازیں، اور نمازیں بھی انہی کے پیچھے پڑھتا. میرا خیال ہے آپ پھر بھی نہیں سمجھے. نمازیں بھی انہی کے پیچھے پڑھتا تھا، قتل بھی انہی کو کیا، اور قتل کر کے شکر بھی اللہ کا ادا کر رہا ہے. ہماری صفیں بھی خالی نہیں ہوتی. ہماری صفیں بھی خالی نہیں ہوتی. ایسے نمازیں پڑھنے والے بڑے ہوتے ہیں. احتیاط اور احتیاط. سمجھو میری بات پر غور کرنا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اگر تو اس زخم سے میری شہادت ہو گئی تو پھر جو شریعت مطہرہ کا قانون ہے وہ لاگو کر دینا، مارنا نہیں ہے اس کو. اور اگر میں بچ گیا تو پھر جو سزا ہوگی شرعی طور پر وہ اس کو ملے گی. لیکن چونکہ زہر اور پھر شہادت جو آپ کے مقدر میں تھی، آپ نے فرمایا مجھے اس کی شکل دکھاؤ، مجھے اس کی. چونکہ صبح کے وقت اندھیرا ہوتا تھا اور ہوتا ہی ہے، وہاں بجلیاں تو تھی نہیں، چراغ ہی ہوتے تھے، تو اس میں پوری طرح شکل پکڑ کے لائے. تو شکل جب آپ نے دیکھی تو آپ نے آپ کی زبان سے جملہ نکلا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے سچ فرمایا. یہ وہی ہے، یہ وہ اسی کی شکل مجھے دکھائی گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے. میں اپنے انہی جملوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مزید میں کچھ آپ سے عرض کروں گا، لیکن وہ اگلی گفتگو میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.